اور آج میرے ملک کی سب سے بڑی عدالت اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج وہ کر کے آ رہے ہیں، وہ قادیانیت نوازی کر رہے ہیں، قادیانیوں کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں۔ 6 فروری 2024 میں ایک فیصلہ آیا، پورے ملک کے علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس فیصلے کو مسترد کیا اور سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن دائر کی تاکہ قاضی صاحب وہ مسلمانوں کے جذبات سمجھیں اور حق بجانب فیصلہ دیں۔ لیکن 4.5 مہینے تو بعد اس ریویو پیٹیشن نہ جڑا حال ہویا اور جڑا فیصلہ آیا، ہمارے سر شرم سے جھک چکے ہیں۔ میں حیران ہاں، یہ پاکستان ہے، اسلام مسلمانہ ملک ہے، اسلام نہیں عدالت ہے۔ قاضی صاحب نہ اپنا نام ہی الحمدللہ مسلمانہ والا ہے، قاضی فائز عیسیٰ، تے کم قادیانیوں کو چور راستہ دینا، قادیانیوں کے لیے راستے بنانا، قادیانیت نوازی کرنا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کئی سال تو نا پاکستان نے اندر کچھ فیصلے آ رہے ہیں اور انہاں فیصلیاں نو پڑھ کے یہ یقین ہو جانا ہے بھئی اساں نے ملک کی سوچی سمجھی سازش نے تحت انتشار اور فساد نی طرف تکیلیا جا رہا ہے۔ اج ایک قوم ممتاز قادری نام فیصلے کی نہیں پھلی اور اس نے اثرات کی نہیں پھلی۔ آسیہ ملونہ جو کہ سرٹیفائیڈ مجرم تھی اور عدالتوں نے باقاعدہ طور پہ اسے سزا دے رکھی تھی اور وہ جیل میں تھی اور اس نے اقرار کیا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے خلاف باتیں کی ہیں، اسے نہ صرف بری کیا گیا بلکہ بڑے پروٹوکول سے اور بڑے تزک و احتشام سے اسے بیرونی آقاؤں کے حوالے کیا گیا۔ اجے وہ زخم مندمل نہیں ہوئے کہ ختم نبوت نہ فیصلہ آ گیا۔ مبارک ثانی نام نہ ایک بندہ ہے، میں پہلے بھی عرض کیتا سی، قرآن پاک نی تحریف شدہ تفسیر جس وچ نبی پاک علیہ السلام نے خلاف گستاخیاں بےدبیاں وہ کھلے عام گلیاں پہ تقسیم کرنا سی، پکڑیا گیا، تھانے اطلاع ہوئی، مقدمہ درج ہویا، عدالت نے پولیس نے چلان کر کے عدالت میں بھیج دیا اور ٹرائل تو بعد ثابت ہو گیا، گواہ ہوئے، گواہ تے جرح ہوئی کہ بندہ واقعی مجرم ہے، اس نے سرکاری بے ادبی کی تھی ہے اور ایک تعریف شدہ تفسیر کے نسخوں کو گلیوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ چیز ثابت ہو گئی، وہ جنا جیل سی چلنے کیس جدوں سپریم کورٹ وچ پہنچیا تے سپریم کورٹ نے مخالف وکیل کو سنے بغیر اسے باعزت بری کر دیا۔ وہ مدعی کھڑا ہو گیا، اس آکھیا قاضی صاحب کے پہ کرنے ہو، میں اس کی اپنی آنکھاں نال تکیا ہے، یہ تفسیر پہ تقسیم کرنا سی، میں اس کی اپنی آنکھاں نال تکیا ہے، یہ حکم پہ کرنا سی، میں گواہاں نال اس کی پکڑیا ہے۔ قاضی صاحب نے شٹ اپ کال دیتی، بہ جا، تیرے تے توہین عدالت لگ سی۔ یکسر فیصلہ یک طرفہ سنایا اور اسے بری کر دیا۔ مدعی کی سننا تو چاہیے نا، مدعی نے وکیلاں کی سننا چاہیے۔ خیر علماء پہلے کو ٹھلا ٹالا احتجاج کیتا، ساڑھے سنی علماء، دیوبندی علماء، غیر مقلد، اہل تشیع سارے احتجاج کیتا ملک نے اندر ٹھلا ٹالا، لیکن بعد بھی سوچیا پتہ نہیں قاضی صاحب کارالی نال نہ لڑے ہون، اے ہو جانی ہے نا لڑائی، آج تو انڈا صحیح نہیں بنایا، آج تو نمک صحیح نہیں پایا، بیوی نال نہ کدھرے پڑ پے ہون تے موڈ ہوئے خراب قاضی صاحب نہ تے سویرا چڑھائی کر چھوڑی ہون مدعی تے، لہٰذا قاضی صاحب کو ایک موقع دیں اور ریویو پیٹیشن درج کریں، ایک ریویو پیٹیشن دائر کریں اور اس کے بعد قاضی صاحب کو موقع دیں کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے ایمان کی روشنی میں فیصلہ دیں اور اپنے ضمیر کے مطابق ترازو نے دوئے پلڑے برابر کرن۔ پہلے تے وہ سننے نہیں سن، جدوں پریشر آیا تے انہوں نے پیٹیشن نو سماعت کرنا شروع کیتا تے کم کے کیتا، بڑی مزے نہیں گل ہے، کم میں کیتا کہ پاکستان میں 20 مکاتب فکر ہیں، کوئی آتے یاترا کے نماز پڑھنا ہے، کوئی آتے یاترا کے پڑھنا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے، کوئی سبز چنڈا لانا ہے، کوئی کالا لانا ہے، کوئی 11ویں کھانا ہے، کوئی 11ویں کھان والے بدعتی آنا ہے، کوئی میلاد منانا ہے، کوئی میلاد منان والے مشرک آنا ہے، کوئی 8 پڑھنا ہے، کوئی 20 پڑھنا ہے، کئی فرقے، کئی مسلک، کئی مذہب۔ قاضی صاحب تکیا بھی میرا فیصلہ پہ ڈوبنا ہے تو میں تے گندا ہو جاساں پورے کوٹے وچ
لہذا انہاں تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے اداروں میں تحریری نوٹس بھیجا کہ آپ مجھے اوپینین دیں، اپنی رائے دیں۔ مطلب کیسی انہاں نے گل ایک ہونی کوئی نہیں، کیونکہ پاکستان نے اندر سارے مسلکاں کی اکٹھا کرنا ایویں ہے جویں ڈڈاں تولنیاں تکیاں نے کدے ہیں، یہ تو تل سکنی ہی نہیں۔ لہذا ان تمام مکاتب فکر کو نوٹس جاری کیا کہ وہ کیا کریں، اپنی اپنی اوپینین دیں، تحریری طور پہ اپنی اپنی رائے دیں۔ دل وچ ایسی بھائی جس وقت انہوں نے رائے مختلف ہو سی تو میں اس بھیڑ وچوں اور اس شور شرابے وچوں اپنی گڈی کڑ کے پار چاڑ کڑسا اور میری فیس سیونگ ہو جاسی۔ لیکن تسی یقین کرو حیران ہوو گے، ہن مینوں نہیں پتا کیڑا بندہ بولے گا اور کیڑا نہیں بولے گا۔ گرامی قدر احباب، کوئی ایتھے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھدا ہے، کوئی ایتھے رکھ کے، کوئی ہاتھ کھول کے، کوئی سبز جھنڈا لان والا، کوئی کالا جھنڈا لان والا، جنہاں دے عقیدیاں دا اختلاف ہے، جنہاں دیاں نظریاں دا اختلاف، جنہاں دی فکر دا اختلاف، جنہاں دے اعمال دا اختلاف، حتیٰ کہ لباس دا، ٹوپیاں دا، اپنی عبادت گاواں دا اختلاف، لیکن انہاں تمام مسالک دے لوگوں نے قاضی صاحب نوں جدوں جواب دیتا تے قاضی صاحب دے سٹیج تے جواب آیا، ٹیبل تے جواب آیا تے وہ پڑھ کے حیران ہو گئے۔ سارے مسالک جنہاں دے عقائد نہیں ملدے، نظریات نہیں ملدے، اعمال نہیں ملدے، لباس نہیں ملدے، عبادت گاواں نہیں ملدیاں، انہاں دیاں وضاحتاں نہیں ملنیاں، انہاں ساریاں نے ایک کوئی جواب دیتا، قاضی صاحب اختلاف اپنی جگہ تے لیکن نبی پاک دی عزت تے بھی جان قربان ہے، نبی دی ختم نبوت تے بھی جان قربان۔ سب نے ایک ہی فیصلہ دیا، قاضی صاحب تسی غلط کر گئے ہو، فیصلہ او دیو جڑا ختم نبوت دے حق دے اندر ہوئے، اور نبی پاک دی عزت اور ناموس دا مسئلہ ہے۔ اے کسے مسلک اور مکتب دا، کسے مذہب اور فرقے دا مسئلہ نہیں، کسے علاقے اور صوبے دا مسئلہ نہیں۔ میرا ایمان ہے میرے دوستوں تے بھائیوں، میرے غیور اسلام پسندو، میرا ایمان یہ ہے اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان تو علاوہ دنیا دے اندر 2 ارب مسلمان آبادن، انہاں سارے مسلمانوں اپنی اوپینین دین واسطے نوٹس جاری کر دے، میرا ایمان ہے ہر بندہ یہی گل کردا، کیونکہ گل اے کہ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کر، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں۔ میرا ایمان یہ کہندا ہے اگر ساری دنیا کے مسلمانوں سے بھی وہ اپنی رائے مانگ لیتے، کوئی بندہ نبی پاک دی عزت دے خلاف گل نہیں کر سکنا، کیونکہ ختم نبوت کا معاملہ اے نبی پاک دی عزت دا معاملہ ہے، مومن دی غیرت دا معاملہ ہے۔ آہنے مولوی جذباتی ہو جانے تکو جی جذباتی ہو جانے، گلہ نہ پتہ کوئی نہیں، اے میں رولا پہ بنے، میں نے کہا نا جناب جذباتی نہیں ہوتے، فیصلہ میری جیب میں ہے۔ میں نے وہ تمام فیصلہ بنظر غائر پڑھا ہے، کم و بیش 47 پیجز پہ وہ فیصلہ ہے، جس میں 7 شکیں جو ہیں وہ قابل اعتراض ہیں۔ 7 شکیں 1 بائی 1 کر کے آپ کو سنانا بڑا مشکل ہو جائے گا، ٹائم کاٹے۔ میں آج ایک اور بھی گل کرنی ہے بڑی ضروری، میرا دل بڑا دکھی ہے، بڑا صدمے وچا میں پریشان ہاں وہ بھی میں گل کرنی ہے، لیکن میں 7 اگر وہ شکاں سناواں تو میرا خیال ہے گل لمبی ہو جاسی۔ میں مختصر ایک شک کا حوالہ دیتا ہوں اور لفظ بلفظ میرے قاضی صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو لفظ بلفظ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ شک نمبر 7 ہے اور یہی قابل اعتراض ہے۔ 7 شکیں قابل اعتراض ہیں، جن شکوں میں ختم نبوت پہ نقب زنی کی گئی ہے، ان میں ایک شک جو ہے سناتا ہوں۔ قاضی صاحب ہم ہوش و حواس میں ہیں، ہم نے اپنے ہوش و حواس کھوئے نہیں ہیں، جذبات میں نہیں ہیں، گل انصاف نہیں کرنی ہے۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں آئینی اور قانونی دفعات عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد
انہیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گل بجھیو ذرا، دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد آئینی اور آئین اور قانون کے مطابق انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کے اظہار کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق اس شرط پر حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصلاحات استعمال نہ کریں۔ یہ فیصلہ میرے پاس ہے۔ اگر یہ شک ثابت نہ ہو، میرا خیال ہے میں نے اگلے جمعے تو نہیں آنا چاہیے۔ یہ 7 نمبر شک کا ایک ایک لفظ آپ کو سنایا ہے۔ اب ہر بندہ سننے والا یہ سوچ رہا ہے کہ غلط قاضی صاحب ٹھیک کی تھی، لیکن اس وچ بددیانتی کیا ہے؟ بددیانتی یہ ہے کہ وہ معقول حدود و قیود کے ساتھ اپنی 4 دیواری میں رہ کر مسلمانوں کی اصلاحات استعمال کیے بغیر اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ معقول حدود و قیود کون دسے گا؟ ایک گلی نے اندر 10 گھر، انہاں چو 7 گھر قادیانیاں نے، 3 گھر مسلمانہ نے۔ قادیانی اتھے سرکار نہیں بے ادبی کرن تے پولیس کی اطلاع ہو جائے، تھانے دار پکڑ کے لے جائے تو وہ آکسن جناب سانو سپریم کورٹ نے آکھیا ہے کہ اپنی 4 دیواری اور اپنی حد نے اندر رہ کے تسی معقول طریقے نال یہ گل کر سکنے ہو۔ پورے آئین پاکستان میں خلوت کا لفظ نہیں ہے، 4 دیواری کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا۔ قاضی صاحب آپ فیصلہ سنا رہے ہیں یا آپ فیصلہ بنا رہے ہیں؟ آپ آئین پاکستان کی تشریح کر رہے ہیں یا آئین پاکستان لکھ رہے ہیں؟ عدالتوں کو آئین کی تشریح کی اجازت ہے، آئین لکھنے کی یا آئین سازی کی اجازت نہیں ہے۔ آئین سازی کی اجازت ہماری مقننہ کو ہے، ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کو ہے، سینٹ کو ہے، اس کے علاوہ آئین بنانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ عدالت صرف آئین کی تشریح کر سکتی ہے۔ خلوت کا لفظ، 4 دیواری کا لفظ پورے آئین پاکستان میں نہیں ہے۔ آپ نے یہ لفظ کہاں سے نکال لیا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے، میں ادب سے آپ کی خدمت عالیہ میں، اگرچہ ہمارے علماء کہہ رہے ہیں ادب اسے نہ کری نہ جڑا سرکار نہ ادب کرے، جس سرکار نے ادب نہیں کیتا اس نے کیڑا ادب ہے، لیکن پھر بھی میں نظر انداز کرنا، میں ادب نال تساں کول پوچھنا چاہنا کہ تساں منیا جے ہے بھئی ختم نبوت نے خلاف جڑا بندہ گل کرے جرم ہے، تو پھر اگے پیا ہنے ہو 4 دیواری چ کری کنو؟ پھر اس نا مطلب ہے جڑے باقی جرم ہیں وہ بھی 4 دیواری چ کرنے اجازت دو؟ نہیں، میرا خیال ہے سمجھے ہو گل تسی میری۔ آج تھوڑا جہا میرا موڈ بدلے ہے، تسی بھی پریشان ہو گئے ہو، لیکن موڈ میں کیا کراں، میرا موڈ بدل جانا ہے۔ میں جے پورا دن جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہوں ایسی خبریں اور ایسے حالات و واقعات۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، کوٹھا کلاں اور بڑین کے حضرات ایک ضروری اعلان سنیں۔ ہمارے قاضی صاحب فائز عیسیٰ صاحب کے حکم کی روشنی میں آج کے بعد قتل کرنا جرم ہے، لیکن قتل اسے تے پرچہ ہو سی جڑا زیلدار پلازے نے اگے ہو سی، چوکہ وچ ہو سی۔ اگر کرینے اندر خامد بیوی نے گلا دبائی سٹیا، کرینے اندر پتر پیو کی ماری سٹیا، پیو پتر کی ماری سٹیا، اس تے پرچہ نہیں ہونے لگا۔ یہ گل منن بھی چاہنی ہے؟ نہیں سمجھے ہو گل یار؟ چوری کرنا جرم ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ فیصلہ ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں معقول حدود و قیود کے ساتھ جرم کی اجازت ہے، پھر چور نو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ جڑا مالک اس کی گھر رکھا ہے نوکری تے وہ پورا گھر راتوں رات لٹ کے کہن گچھا ہے مورگا تھانے پرچہ نہیں ہونا، پرچہ نہیں دینا چاہیے نا، کیوں کہ اس گھر نے اندر ایک کام کیتا ہے، اس گھر نے 4 دیواری چوری کیتی ہے نا یار، اس کو حمام وچ کیتی ہے، اس کو چوکچ کیتی ہے، بازار وچ کیتی ہے۔ بازار میں جرم کرنا گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے، جوا کھیلنا جرم ہے، لیکن آج کے بعد اسی جوا کرنے والے پہ پرچہ ہوگا جو عوام میں کھڑے ہو کے جوا کھیلے گا، جو بازار میں کھیلے گا، جو چوک میں کھڑے ہو کے جوا کھیلے گا۔ گھر وچ کھیلنا رہے پاویں او رہن والا جڑا گھر ہے سارا ہار جائے اس جوئے نے اندر، تو اس کا پرچہ نہیں ہونے لگا۔ قاضی صاحب کو عقل سے کام لیں، کوئی دماغ سے کام لیں، ایک چھوٹے سے بچے سے یہ بات پوچھ لیں، جرم جرم ہے، چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، جرم جرم ہے، گھر میں ہو یا بازار میں ہو، جرم جرم ہے، عوام میں ہو یا چوک میں ہو۔ آپ نے کیا سمجھا ہے
کہ نبی کی ختم نبوت کو اتنی لاوارث ہے؟ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ حضور کے لیے اتنا لاوارث، اتنا عجیب فیصلہ کہ آپ چار دیواری میں کرتے رہیں؟ کل قادیانی چار مربیانی کراچی جگہ لے لمن، اگے پیچھے سراؤنڈنگ وال پھیر دے من، اندر بہ کے پے بکن سرکار کی، اندر پہ کے بے گالا کڈن اللہ نے پاک نبی کی، سرکار نہیں پہ توہین کرن، اسی اجازت دے سکنے ہیں اس گل دی؟ یار بولنے کیوں نہیں ہو تسی؟ اجازت دے سکتے ہیں؟ تے انہوں نے پولیس پکڑن آوے تو وہ آکے جناب چار دیواری میں بیٹھے ہیں نا، تو انہوں کے اعتراض ہے؟ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ نبی کی عزت کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا میں ایک اور مثال دینے لگا، میں رہنا مرگا، میرا گھر ہے باہروں بند ہے، میں اندر ایک جانور کی کرسی تے بالا اور اس کی اوکرا کلی جڑی پانے ججز وہ پوا دیاں، گلے نے اندر اس نے بیج شہج عدالتی سارے لا دیاں، تے اس نے اگے ایک ترازو رکھ دیاں، جانور نہ میں نہ لینا بید بھی نہ ہو جائے، ادھر میں نہ جانا، میں صرف اور صرف مثال دینے لگاؤ، وہ جانور بکرا بھی ہو سکنا ہے، وہ جانور بلا بھی ہو سکنا ہے، وہ گدڑ بھی ہو سکنا ہے، تے کچھ اور بھی ہو سکنا ہے، صرف تسی سبحان اللہ آکھو بندے سمجھ جا سکتے۔ گلے میں بیج ڈال دوں عدالتی، کرکلی پوا کے اس کی بال دیاں کرسی تے، اگے اس نے ترکڑی لا دیاں، تے میں کہاں حضرات آج کے بعد میرے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس 2 لتاں علا نہیں 4 لتاں علا، تو انہیں عدالت لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ لگے گی یا نہیں لگے گی میرے اوپر؟ قاضی صاحب آپ کی توہین ہو تو توہین عدالت لگتی ہے، نبی پاک کی توہین پہ توہین رسالت بھی لگتی ہے۔ توہین رسالت بھی لگتی ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے۔ آج پورا پاکستان کراچی دے ساحل تو لے کے تورخم بارڈر تک اور کشمیر دے مرغزاراں تو لے کے کوئٹے دیاں پہاڑاں تک بیک زباں باواز بلند کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت کے منکروں کو چور راستہ دینا ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم اس متنازع فیصلے کو کل بھی مسترد کر رہے تھے، اس متنازع فیصلے کو آج بھی مسترد کر رہے ہیں، اور گرامی قدر احباب آج ضرورت اس امر دیے جس طرح 1974 دے اندر ساڑی اسمبلی پارلیمنٹ نے بیک زباں قادیانیاں دے خلاف آواز اٹھائی، آج بھی آواز اٹھانا دا وقت آ گیا ہے۔ جس بندے کول فیس بک تے آواز اٹھائے، جس بندے کول انسٹاگرام ہے، حتیٰ کہ واٹس ایپ تے میسج کرے، شیئر کرے اور اس بات کا اعلان کرے کہ ہمیں سرکار کی عزت کے خلاف کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور میں اپنے تمام علماء کرام دی خدمت دے اندر عرض کرانگا، ایک کدو تک لوکاں نو رافضی ناسبی خارجی بنانے رہو گے، اے جناب ممبراں تے بہ کے مائک دے بہ کے کیمرے اگے بہ کے ایک دوے نو خارجی بنانا، ایک دوے نو ناسبی بنانا، ایک دوے نو خارجی بنانا، ایک دوے نو ناسبی بنانا، رافضی بنانے دا کم چھوڑ دیو۔ الحمدللہ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے، جو مہر علی کا لنگر کھانے والا ہے، وہ نبی پاک کا بھی غلام ہے، صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے۔ کوئی رافضی نہیں، کوئی خارجی نہیں، کوئی ناسبی نہیں، اسی الحمدللہ سرکار دے بھی حبداراں، صحابہ دے بھی حبداراں، اہل بیت دے بھی حبداراں۔ اے چھوٹیاں گلاں اپنی انانیت دے پیچھے چھوڑ کے سنی علماء کرام کے ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تمام سنی علماء میرا یقین ہے جب کھڑے ہو جائیں گے، حکومت پاکستان سپریم کورٹ کو مجبور کر دے گی کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے، کیونکہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، نبی کی عزت کے خلاف کوئی جملہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج کہا جا رہا ہے، دیکھیں جناب تحریک لبیک والے قاضی صاحب کے سر کی قیمت مقرر کر رہے ہیں۔ توبہ 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 توبہ، بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ اوئے ہوئے 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 تو کو جی آنے نے 1 کروڑ روپیہ دے سکتے، مولوی صاحب
اس نے خلاف بھی گل کرو نا، میں کہا جی بالکل کرنے لگا، تیار ہو جاؤ۔ ہوں اس نے خلاف میں گل کرنے لگا۔ رشتے کی حساسیت کی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ، میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، چوک نے اندر کھڑے ہو کے تواڈے مامے کی گال دے، تواڈے چاچے نو گال کڈے، شاید تسی دو چار گلاں کر کے گھر دے اندر چلے جاؤ، اگر وہی بندہ تواڈے بھائی نو گال دے تے تواڈا انداز تھوڑا جہا ہور جا رہا نہ ہو جائے گا، اے میرے جوڑے ہاتھن، اے میری چولی ہے، خیرات بندی ہے تے پانی ہے، نہیں بندی تے مینوں دسنا بھی نہیں سی بندی، تا نہیں بولنے آؤ۔ اگر مامے چاچے نو گال کڈے تواڈے انداز دا، تواڈا انداز ہور ہوئے گا، اگر وہی گال تواڈے بھائی نو کٹ دے تواڈا انداز تھوڑا ہور جا رہا نہ ہو جائے گا۔ لیکن میں سارے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ گال تواڈی ماں نو کٹ دے تسی آکھو گے میں دے دند پھن دیا، میں ادوں گولی مار کے قتل کر دیا۔ اوے قاضی صاحب، لکھاں ماما دیاں عزتاں ایک پاسے، مدینے دے تاجدار دی عزت ایک پاسے۔ مومنوں کا، مسلمانوں کا اپنے نبی سے جو رشتہ ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک مومنہ دیاں جاننا تمہیں زیادہ قریب نے، لہذا ہم قرارداد پیش کر رہے ہیں اس مجمع میں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس متنازع فیصلے کو واپس لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ ایک بار تمام بندے ہاتھ اٹھا لیں، شاید یہی ہاتھ بروز قیامت حضور کی شفاعت کا باعث بن جائیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ چودھری ملازم صاحب کی یا مسجد انتظامیہ میں سے کسی بندے کی بات نہیں ہے، یہ نبی کی عزت کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ فیصلہ واپس لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ ایک بار میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں، نعرے کا جواب دیں، تاجدار ختم نبوت، دب کے سارے ہاتھ نیچے نہ آئے، تاجدار ختم نبوت